سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ پر تقریباً 18 اعتراضات کیے جاتے ہیں، 18 اعتراضات، ان میں سے تقریباً 15 یا 16 اعتراضات وہ تو ہیں ہی جھوٹ، اور ایک دو اعتراضات جو آپ پر کیے جاتے ہیں بظاہر بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب دیکھا جاتا ہے تو اعتراض نہیں، آپ کی عظمت واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ بیان کیا تھا، پھر کہتا چلوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایسی لازم ملزوم ہے کہ اگر تم صحابہ پہ اعتراض کرو گے تو لازمی طور پہ وہی اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا۔ صحابہ پہ اگر اعتراض کرو گے تو برائے یہی وہی اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا اعتراض بن کے ان پہ آئے گا۔ اس لیے حضور نے پہلے فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں لا تتخذوا، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا اور ان کے بارے میں زبان درازیاں نہ کرنا۔ اگر زبان ہماری زبانوں سے ہمارے کانوں سے صحابہ نہیں بچ سکتے، نہیں بچتے، تو پھر اہل بیت بھی نہیں بچتے۔ مثال ایک حدیث دے کر میں اگلی بات کروں۔ عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے حضور کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ کی چارپائی رکھی ہے اور صحابہ کو خلافت کی پڑ گئی، صحابہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں خلیفہ کسے ہونا چاہیے، ادھر جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں تو لہذا کیا کہتے ہیں کہ صحابہ بس انہیں تو دنیا کی لالچ تھی اور بس وہ اس انتظار میں تھے کہ کب جو ہے حضور کا انتقال ہو اور ہم جو ہے وہ خلافت سنبھالیں۔ بہت بڑا اعتراض صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ اب آؤ جو میں نے دعویٰ کیا کہ صحابہ پہ اعتراض کرو گے تو اہل بیت پہ بھی آئے، کہتے ہیں کہ صحابہ کو کسی فکر میں صحابہ جمع ہوتے رہے، ادھر بیٹھتے ادھر بیٹھتے، اور 3 دن تک آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ رکھی رہی، اور پھر جو ہے وہ آپ کو دفن کیا گیا، انہیں خلافت بھی پڑ گئی۔ پہلا تو الزامی جواب یہ ہے کہ چلو صحابہ کو ہمارے کہنے کے مطابق مان لیتے ہیں، صحابہ کو خلافت بھی پڑ گئی، اور وہ خلیفہ بنانے میں کبھی ادھر بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، استعمال کرتے۔ صحابہ کو تو خلافت نہیں پڑ گئی، بتاؤ اہل بیت کہاں تھے؟ مولا علی کہاں تھے؟ حضرت عباس کہاں تھے؟ ابن عباس کہاں تھے؟ کہتے تھے صحابہ سے کہ ٹھیک ہے تم آپس میں جو کر رہے ہو، حضور کی جنازہ پڑھی ہے، ہم جو ہے وہ ہے بھی زیادہ قریبی، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ تو وہی بات جو صحابہ پہ کی اہل بیت پہ بھی وہی اعتراض آیا کہ چلو صحابہ کو تو خلافت کی پڑ گئی، بتاؤ اہل بیت کدھر تھے؟ پھر انہوں نے کیوں نہیں جنازہ پڑھ کے دفن کیا؟ انہوں نے جنازہ کا کیوں نہیں خیال کیا؟ یہ تو الزامی جواب ہے۔ دوسرا صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک امام بخاری 2 جگہ لائے ہیں، 4447 نمبر حدیث اور 6966 نمبر حدیث، یہ بخاری میں 2 جگہ موجود ہے۔ سنیے، حضرت کعب بن مالک آپ اس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی تیمارداری کر کے باہر آئے، صحابہ نے پوچھا اے علی بتائیے حضور کے ساتھ میں حضور کی اب طبیعت کیسی ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا اصبح بحمد اللہ باریا، بحمد اللہ تعالیٰ حضور نے صبح بڑی اچھے حال میں کی ہے، اب آپ کی طبیعت بہتر ہے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ عَبْدُ الْعُصَاةِ۔ حضور کے چچا حضرت عباس انہوں نے یوں مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے، مولا علی کو سائڈ پہ لے گئے اور فرمایا اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی کچھ ایسی کیفیت ہو چکی ہے
کہ بس آپ حضور کا آخری وقت آ چکا ہے، اور کہا انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب، بنو عبد المطلب کے افراد جب فوت ہوتے ہیں ان کے چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے چہرے کی کیفیت بھی اسی طرح ہو چکی ہے، اب حضور کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، 1 2 3 دن بعد آپ انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ بات کہی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے علی چلنا، حضور کے پاس چلتے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ بڑے لوگ تھوڑا دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ آپ بندے کا آخری وقت آ گیا، نک توڑ گئی ہے، کوئی کیفیت نہیں ہو جاتی، آپ بھی پہچان گئے اور فرمانے لگے اے علی میں دیکھ رہا ہوں حضور کا آخری وقت آ چکا، چلو چلتے ہیں حضور کے پاس پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اگر حضور نے ہمارے بارے میں فرما دیا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، صحابہ کے بارے میں فرما دیا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تو ہم بھی عرض کریں گے فاوصا بنا یا رسول اللہ، ہم بھی عرض کریں یا رسول اللہ ہمارے بارے میں پھر کوئی وصیت فرما جائے۔ جب حضرت عباس نے کہا تو حضرت مولا علی نے فرمایا انا واللہ لئن سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطينا الناس بعدہ۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں حضور سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا، میں حضور سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ جو کہتے ہیں مدینہ خم کے مقام پر اعلان فرما دیا علی کی ولایت کا، اور یہ بالکل آخری وقت ہے حضور کا، علی پاک فرما دیتے چاچا تھے پتہ نہیں حضور نے اعلان فرما دیتا سی، اجے کو گل رہ گئی، حضور نے میری ولایت کا، میری خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ یا جو کہتے ہیں کہ حضور نے علی سے فرما دیا تھا اے علی میرے بعد تم ہی خلیفہ ہوگے، تو بتاؤ مولا علی جواب دیتے نا کہ چچا حضور تو میرے پہلے سارا کچھ دس کہہ رہے ہیں، کوئی لوڑ نہیں پوچھنے دی، حضور نے پہلے ہی فرما دیتا ہے کہ میں ہی خلیفہ ہونا ہے، لیکن نہیں، علی پاک نے قسم اٹھا دی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں حضور سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وَمَنَعَهَا لَا يُؤْتِي النَّاسَ، فرمایا کہ اگر حضور نے منع کر دیا، میں نے خلافت کا سوال کیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اور حضور نے میرے علاوہ کسی کا کہہ دیا اور حضور نے ہمیں منع کر دیا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلْهَا، اللہ کی قسم پھر ہماری باری کبھی بھی خلافت کی نہیں آئے، لوگ ہمیں کبھی بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے، کیوں؟ جب ہم نے پوچھ لیا اور حضور نے ہمارے علاوہ کسی اور کا کہہ دیا میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے یا عمر ہوں گے یا عثمان ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے، اگر حضور نے ان کا کہہ دیا تو فرمایا پھر خلافت کی باری ہماری کبھی نہیں آئے گی، اس لیے میں حضور سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ اور وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلَهَا رسول اللہ، اگر چپ رہ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری باری آ ہی جائے، جیسے حضور کے صحابہ نے منتخب کر دیا، آپ نے وہاں خاموشی اختیار کی، یہ حدیث پاک آپ سن چکے، لیکن میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں، جو دعویٰ کیا کہ جو اعتراض صحابہ پہ کرو گے وہی اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا، تم کہہ رہے ہو کہ حضور کی چارپائی پڑی ہے اور صحابہ کو خلافت کی پڑی ہے، میں کہتا ہوں یہ اعتراض اگر صحابہ پہ کرتے ہو تو ابھی حضور کا انتقال ہوا نہیں، اہل بیت کو پہلے خلافت کی پڑی ہے۔ ابن حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ نا حضور سے خلافت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہے نا؟ نہیں سنا ہے تو یہ پھر ہے اعتراض، اس سے بڑا اعتراض اہل بیت پہ آ رہا ہے کہ ابھی انتقال نہیں ہوا، صحابہ کو پہلے خلافت کی پڑ گئی، انتقال کے بعد تو کسی نے خلیفہ تو بننا ہی تھا جو بھی منتخب ہوتا، لیکن آج بات اہل بیت پہلے فکر پڑ گئی۔ اب بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ تو جو اعتراض صحابہ پہ کرو گے بیائیں گے اسی طرح کا اعتراض، اس سے بڑا اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا۔ اس لیے سنی مذہب پر حق ہے اور سچ ہے،
ہم دل و جان سے سارے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔